شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرمان بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرمان برداری کر تو اس نے عرض کی میں نے فرمان برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دن کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے یہودیو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے حبیب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔
وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبیلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی ہی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ صدق اللہ العظیم۔